والجماعت کی یہ علامت ہے، درقات موجود ہے، جعلوا من علامات سنت والجماعت تفضیل الشیخین، یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہتا ہے یہ سنی ہے کہ نہیں پکا، تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ صدیق اکبر کی افضلیت کے قائل ہے یا نہیں، اور اس کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے آپ قائل ہے یا نہیں۔ اگر معاذ اللہ کو افضلیت کے قائل نہیں ہے وہ اہل سنت والجماعت سنی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس جگہ پر انہوں نے لکھا کہ وَحَسْبُكَ دَلِيلًا عَلَى الْاِهْتِمَامِ بِمَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ أَنَّهَا مِنْ عَلَامَاتِ السُنَّةِ، اور اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہے شیخین کریمین کی تفضیلیت کی، تفضیل شیخین کی، اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہمارے علماء نے یہ قول امام اعظم کی طرف منسوب ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرما دیا ہے کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر، اور اس کے بعد فاروق اعظم کا جو ہے نا وہ دوسرا نمبر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس عقیدہ کو پیچھے رکھ دیا جائے اور اس کا اہتمام نہ کیا جائے، اس کا نقصان کیا ہوگا وہ بھی صاحب نبراس نے صاحب نبراس نے شیعوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے 3 قسم کی دلیل ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ فضیلت مولا کائنات مولا مسلم، اور بالترتیب ان کی تینوں دلیلوں کو رد کیا، اور رد کرنے کے بعد امت کے لیے پیغام جوڑا وہ شخص جو خضر علیہ السلام کی شاگرد فرماتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ تَرْتِيبُهُمْ فِي تَدْلِيلِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَفَسَادِهِمْ۔ فرمایا یہ جو 3 طریقے میں ذکر کیا وہ بڑا طویل ہے، میں مختصر وقت میں ذکر نہیں کر سکتا، مگر صاحب نبراس کا یہ پیغام آپ کو دے سکتا ہوں۔ فرمایا یہ طریقہ ہے کمزور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا شیعوں کے پاس، وہ کیا آگے فرماتے ہیں وَفَسَادُهُ أَشَدُّ مِن مَفَاسِدِ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَأَشْبَاهِهِمْ۔ فرمائے یہ ایسا فتنہ ہے رافضیوں کا، اس کا فساد معتزلیہ، جبریہ اور جتنے فرق باطل آیا ان سب سے بڑا فساد شیعوں کا رافضیوں کا۔ اور آگے فرماتے ہیں فَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْاِهْتِمَامُ بِمَسْأَلِيَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ۔ فرمایا علماء پر لازم ہے کہ وہ افضلیت والے مسئلے کو اجاگر کریں اور اس کو ہر جگہ بیان کریں۔ اگر بیان نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ لوگ فساد ڈال کر کے مولا کائنات کی جب افضلیت بیان کریں گے اور اس افضلیت کی آڑ میں پھر یہ کیا کہیں گے ثم یفرعون علیہ انہ، فرماتے ہیں کہ فہو الخلیفہ وَإِنَّ مَذْهَبَهُ الْحَقِّ لَا مَذْهَبَ غَيْرِهِ۔ فرمایا جب افضلیت جناب مولا کائنات کے لیے ثابت کر کے پھر وہ یہ کہیں گے کہ بقائے جتنے صحابہ تھے وہ ان کے مقابلے میں خیر افضل تھے، اور پھر ظلموا حیث استحلفوا غیرہ، فرمایا وہ سب کے سب پھر ظالم تھے صحابہ، یعنی مولا کائنات کی افضلیت کو ثابت کر کے پھر یہ لوگ کیا کہیں گے کہ سارے صحابہ جتنے تھے انہوں نے غیر افضل کو خلیفہ بنایا، امام بنایا، لہذا اس وجہ سے وہ سارے کے سارے ظالم ٹھہرے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جو ظالم ہوتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ غَيْرُ عَدْلٍ، جو ظالم ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور جو فاسق ہوتا ہے یہ اصول حدیث کا قانون ہے فَلَا يَصِحُّ رِوَایَةُ الْحَدِيثِ عَنْهُ، اصول حدیث کے قانون کے مطابق فاسق سے روایت حدیث کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب یہ ثابت ہوا کہ افضلیت مولا کائنات مولا المسلمین کے لیے اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نے غیر افضل کو خلیفہ بنایا اور اس کی وجہ سے وہ ظالم ٹھہرے، اور ظالم فاسق ہوتا ہے اور فاسق سے روایت کی حدیث درست نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ فَيَبْطُلُ كُلَّ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَّةِ، پھر جتنے حدیثیں صحابہ اکرام علیہ رضوان کی طرف سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، یہ سارا علم جو عرش
سے اترا حضور قرنو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ پاک جماعت نے ہمیں منتقل کر دیا، کہا کہ یہ سب کے سب جتنے تھے یہ تو فاسق ہے اور فاسق کی روایت قابل قبول نہیں ہے، تو لہذا یہ قرآن صحابہ کے واسطے سے ہمیں پہنچا، احادیث سارے صحابہ کے واسطے سے ہمیں پہنچے، اور یہ جتنا فقہ ہے یہ سارا کا سارا قرآن حدیث سے مستمد ہے۔ جب اصل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن کی حیثیت نہیں ہے، صحابہ معاذ اللہ وہ فاسق تھے، انہوں نے روایت کی ہے اور فاسق کی روایت قابل قبول نہیں ہے، جتنا پورا قرآن ہے صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے، اور صحابہ اکرام کے کہنے پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جمع کیا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حتیٰ کہ ایک ایسی آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ صرف ایک صحابی کے پاس کی وہ آیت، ایک صحابی کی قول پر جناب صدیق اکبر نے اس کو قرآن میں شامل کیا۔ اب آپ بتائیں جب صحابہ سارے وہ غیر عادل ہوں گے اور غیر عادل کی روایت قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس سے قرآن عظیم فرقان حمید پر بھی اعتماد اٹھ جائے گا، احادیث پر بھی اعتماد اٹھ جائے گا، اور جتنا فقہ ہے وہ سارے کے سارے پر اعتماد اٹھ جائے گا، اور پھر دین کیا باقی رہے گا؟ اتنا زیادہ اہمیت ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے کا اور اس کے اہتمام کرنے کا۔